لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، واجبات کو بجا لائیے اور محرمات کو ترک کیجئے. یہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، پہلی خطبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے. موضوع مقام طلبی، جا طلبی، شہرت طلبی، ریاست طلبی کے حوالے سے. انسان میں جو برا صفات میں سے ہیں، جنہیں صفات مذمومہ کہا گیا ہے، جن کی اسلام نے، خدا نے، ائمہ نے مذمت کی گئی ہے، ان صفات میں سے ایک انسان کی صفت ریاست طلبی ہے، مقام طلبی ہے، شہرت طلبی ہے. انسان دنیا میں مقام چاہے، شہرت چاہے. یہ ایسی بری صفت ہے، انسان کو یہی مقام طلبی، شہرت طلبی، ریاست طلبی نے خاندانوں کو تباہ کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا، قوموں کو تباہ کر دیا، اور یہ سبب بنتا ہے ملکوں کو تباہ کرنے کا. یہ اتنا برا صفت ہے. اور کوئی بھی انسان شہرت طلب ہو، مقام طلب ہو، ریاست طلب ہو، اگر وہ اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر اس کو اصلاح امت کی، اصلاح ملت کی سوچ نہیں ہوتی، امت کی مفادات کا سوچ نہیں ہوتا، قومی مفادات کا سوچ نہیں ہوتا، قومی خیر کا سوچ نہیں ہوتا. اس کا ہدف اور مقصد جو ہے وہی مقام طلبی، ریاست ہے. جب ریاست تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، شہرت پا لیتا ہے، تو پھر اس کو امت کا کوئی فکر نہیں ہوتا. جس طرح روایت ہے، ایک خلیفہ کوفہ میں پہنچا اور کوفہ والوں سے خطاب کیا
انہوں نے کہا اے کوفہ والو، میرا تمہارا روزہ و نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ و خمس و واجبات و اوامر و نواہی سے کوئی کام میرا نہیں ہے، میرا ہدف حکومت حاصل کرنا تھا، ریاست حاصل کرنا تھا، مقام حاصل کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ آپ جانے، آپ کا نماز جانے، آپ کا روزہ جانے، فقط میرے اس ریاست سے آپ مزاحم نہ ہو جائے۔ اور اس حوالے سے قرآن کی آیت ہے، شہرت طلبی کے حوالے سے، مقام طلبی کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ کہ تلک دار الآخرت، آخرت کا گھر، دار عربی میں کہا جاتا ہے، قرآن کے اصطلاح میں گھر کو کہا جاتا۔ تلک دار الآخرت، آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم نے اس گھر کو قرار دیا ہے۔ کن کے لیے قرار دیا ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جنت کا گھر قرار دیا ہے، جنت کو ان لوگوں کے لیے قرار دے دیا ہے، لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں بلند پروازی نہیں کرتے، زمین میں سرکشی نہیں کرتے، زمین میں ریاست طلبی نہیں کرتے، زمین میں شہرت طلبی نہیں کرتے، زمین میں مقام طلبی نہیں کرتے، علوًا بلند پروازی، مقام طلبی، ریاست طلبی، جا طلبی نہیں کرتے، ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ علواً والعاقبۃ للمتقین، اس کا معنی یہ ہے بلند پرواز کرنے والوں کے لیے، زمین کے اوپر ریاست طلبی کرنے والوں کے لیے، مقام طلبی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، جو ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، علو فی الارض سے بچ جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ایک مرد کے بارے میں پوچھا گیا، اصحاب نے فلانی مرد، جو امام بھی جانتے، نام لے کر پوچھا، یا امام فلانی مرد جو ہے مقام طلب ہے، فلانی مرد جو ہے ریاست طلب ہے، فلانی مرد جا طلب ہے، شہرت طلب ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام کا الفاظ یہ ہے، ما زیبان زاریان، زیب کہا جاتا عربی میں بیڑیاں کو، جو مال مویشی کو چیر پھاڑ ڈالتا، مازیان، جو دو بیڑیاں ہو، زاریان، وہ دو بیڑیاں ضرر پہنچائے، فی غنمن، ایسی مال مویشی میں، بکریوں میں، قد تفرق رعاؤہا، ان بیٹ بکریوں کو ان کے چرواہا نے میدان میں چھوڑ دیا ہے، چرواہا بھی نہیں ہے، چرواہا بھی نہیں ہے، بغیر چرواہا کے بیٹ بکریاں ہیں، اگر ان کے اوپر دو بیڑیاں حملہ کر دے تو کتنا چیر پھاڑ ڈالیں گے، کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ امام نے فرمایا، تشبیہ دے دیا، جو دو بیڑیاں اس بغیر چرواہا کے بیٹ بکریوں کو جو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ بِعَذَرَّ فِي دِينِ المسلم، شہرت طلب، مقام طلب، ریاست طلبی انسان کے دین میں ان دو بیڑیوں سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔
माल मवेशी का चीर फाड़ने वाला भेड़िया, इंसान के ईमान को चीर फाड़ने वाला मकाम तलबी भेड़िया है, शोहरत तलबी भेड़िया है, रियासत तलबी भेड़िया है। इंसान के ईमान को ये चीज़ें जिसमें आ जाए चीर फाड़ डालता, वो इंसान के पास ईमान नहीं रहता। बस आप एक इंसान को देखना चाहे तो ज़ाहिरन सारे दुनिया वाले, सारे मोमिनीन मुस्लिमीन नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। नमाज रोज़ा को न देखो, बल्कि देखो कि ये इंसान मकाम तलब है या नहीं, शोहरत तलब है या नहीं, रियासत तलब है या नहीं, जा तलब है या नहीं। अगर किसी में जा तलबी है, मकाम तलबी है, शोहरत चाहता, तो यकीन करे उसके अंदर ईमान का कोई टुकड़ा नहीं है। इन बेड़ियों ने उनके ईमान को चीर फाड़ डाला है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तलबर रियासता, जिसने भी रियासत तलबी की, मकाम तलबी की, हलका, वो इंसान हलाक हुआ, यानी दीन में हलाक हुआ, उसका दिन बाकी नहीं रहता। नाजी वो इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान दीन के हवाले से हलाक है। और ये रियासत तलबी, मकाम तलबी, जा तलबी, शोहरत तलबी दीन को भी बर्बाद कर देता, दीन को भी वैरान कर देता, और आखिरत को भी वैरान कर देता, दुनिया को भी वैरान कर देता है, मुल्कों को वैरान कर देता। और रवायत है, हदीस है, रसूल इस्लाम ने फरमाया, अला वमन तवल्ला अराफत कौमन अता यौमल क़ियामती वयदाहु मगलूलतान फी उनुक़िही फ़इन काम फ़ीहिम बिअमरिल्लाह अतलक़हु। रसूल इस्लाम फरमाते हैं, कोई भी इंसान अगर किसी मकाम तक पहुंच जाए, मन तवल्ला अराफत कौमन, किसी कौम की अराफत को, उमूर को अपने हाथ में लाए, अराफत यानी रियासत को, किसी कौम के उमूर के बागडोर को अपने हाथ में लाए, अपने हाथ में लिए, किसी कौम के उमूर का सरबराह हो, अता यौमल क़ियामती, उसको क़यामत के दिन लाया जाएगा तमाम मखलूक़ात के सामने। कैसा? यदाहु मगलूलतान, उसके दोनों हाथ पीछे की, यदाहु मगलूलतान अला उनुक़िही, पीछे की तरफ इस तरह जनाब अली उसके गर्दन पे बांधे हुए लाएंगे। अब अगर उसने फ़इन काम फ़ीहिम बिअमरिल्लाह, अगर इस उमूर को उसने चलाया हो अल्लाह के अवामिर के मुताबिक, अमर खुदावंदी के मुताबिक, फरमान खुदावंदी के मुताबिक, अतलक़हुल्लाह, अल्लाह हुक्म देगा इसको आज़ाद कर दो, इसके गर्दन से हाथों को, जंजीरों को छोड़ दो, आज़ाद कर दो, जन्नत की तरफ जाएगा। अगर उसने अहकाम खुदावंदी के मुताबिक उन उमूर को नहीं चलाया हो तो इसी तरह हाथ बांधकर उसे ले जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और ये जहन्नम जो है बहुत बदतरीन ठिकाना है। बस इसलिए अगर हमारे माशरा में हर इंसान देखे, कोई दीनी मकाम हो, कोई हुकूमती मकाम हो, एमएनए का सीट हो, एमपीए का सीट हो, चेयरमैन का सीट हो, अगर इंसान
ہمارے معاشرے میں ایسا جو ہو، ایسا ماحول ہو، ایسا سوچ، ایسا فکر، ایسا نظریہ ہو، جو بھی اچھا صلاحیت رکھتا ہے وہ صلاحیت والوں کو آگے کر دے، یہ بہترین امانت داری ہے۔ اس حوالے سے روایت ہے، کیا روایت ہے؟ من تقدم علی المسلمین، کوئی انسان بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں آگے کرے، کہے میں، اپنے آپ کو آگے کرے، وَهُوَ يَرَى، اور وہ دیکھتا ہے، ان فیہ من هو افضل من، وہ سمجھتا مجھ سے بہترین کام کرنے والا ہے، مجھ سے بہترین افضل صلاحیتوں والے، مجھ سے زیادہ کام کرنے والے صلاحیتوں والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو آگے کرے، فقط خان اللہ ورسولہ والمسلمین، اس نے یہ جو ہے یہ مقام بھی ایک امانت ہے، اس میں اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کیا، رسول کے ساتھ بھی خیانت کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی خیانت کیا۔ اب اگر ہم دیکھا جائے جس طرح روایات میں ہے، مقام طلبی، شہرت طلبی، ریاست طلبی، جا طلبی باعث ہلاکت ہے، معاشرہ کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملکوں کے لیے، اقوام کے لیے۔ اگر دیکھا جائے، اب آؤ ہمارے اس معاشرہ میں تطبیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہمارے لیے ہمارے اس معاشرہ میں جو سب سے بڑا مشکل ہے، ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے مومنین 5 سال کے بعد انتخابات ہو جاتے ہیں۔ انتخابات میں ایک ایم این اے منتخب ہو جاتا، ایک ایم پی اے منتخب ہو جاتا، ایک چیئرمین منتخب ہوتا، 5 سال۔ اب اس 5 سال کے دوران ساری قوم 5 سال تک کمپین چلاتی ہے، 5 سال تک کمپین چلاتی، ہر کوئی کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ مربوط ہے۔ اب ساری قوم 5 سال تک اس سیاسی شخصیت کے خاطر، اس سیاسی شخصیت کے قد بڑھانے کے لیے لگی رہتی ہے، اور دوسروں کے قد کو گھٹانے کے لیے دوسروں کی شخصیت کشیاں ہو جاتی ہے، دوسرے کے مخالفت بولا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ قومی مفادات کے لیے یکجا نہیں ہو جاتے، ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو جاتے، ایک نظریہ قائم نہیں ہوتی، اور 5 سال تک ایک ایم این اے کے سیٹ کے لیے، ایک ایم پی اے کے سیٹ کے لیے، ایک چیئرمین کے سیٹ کے لیے پوری قوم اسی میں لگی رہتی ہے، اور اس میں نفرتیں، رنجشیں، اختلافات، حتیٰ مرکز کے اندر بھی جتنے اراکین باہر سے قوم دے دیتی ہے، جو اراکین مرکز کے اندر آ جاتے ہیں ایک قومی رکن ہونے کی، قومی نمائندہ ہونے کے حیثیت سے ادھر آ جاتے قومی خدمت کے لیے، لیکن اس قومی خدمت، اس اراکین کے اندر بھی وابستگیاں ہیں، کوئی کسی کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ وابستہ ہے، قومی مفادات کے لیے کام کرنے کے بجائے اور قوم کے لیے خدمت کرنے کے بجائے اس مرکز کے اندر ہوتے ہوئے بھی شخصیات کے لیے کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر در واقع دیکھا جائے تو ہماری قوم کے اندر خدا پرستی کم ہو گیا ہے، دین پرستی کم ہو گیا ہے، شخصیت پرستی زیادہ ہو گیا ہے۔ اب زمانہ جو ہے سیاسی زمانہ آیا ہے، سیاست آئی ہے، اب دین سے زیادہ سیاست مقدم ہے، ہر کوئی کوشش کرتا بس سیاست کا چیمپئن بنے، تو یہ ایک قوم کے لیے زوال ہے۔ واقعاً ہم دیکھتے ہیں اگر یہ 5 سال میں انسان اس قسم کے، اگر ہمارے درمیان ایم این اے کا سیٹ نہ ہوتا، ایم پی اے کے سیٹ نہ ہوتا، چیئرمین کا سیٹ، یہ انتخابات نہیں ہوتے، تو قوم کے درمیان اس قسم کی رنجشیں، اختلافات، نفرتیں نہ ہوتی۔
یہ سارے نفرتیں اسی سیاسی بنا پر، مقام کے بنا پر، شہرت کے بنا پر، ریاست طلبی کے بنا پر، مقام طلبی کے بنا پر ہر کوئی دین کے بات کرتا ہے تو اس کے اندر شہرت، جس قسم کی قومی بات کرتا اس کے اندر شہرت، مقام، آگے کوئی ہدف کو مد نظر رکھ کر اس ہدف کے پیچھے. تو یہ ایک ہلاکت ہے قوم کے لیے، جو روایات میں آیا ہے کہ جناب علی من طلب الریاست ہلاکا، پوری قوم جناب علی اس سے زوال پذیر ہو جاتی. ملکیں جو ہے وہ دیکھیں، جس ملک میں بھی اس ریاست طلبی میں اختلافات ہیں وہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اقتصادی حوالے سے، ہر حوالے سے. تو دعا ہے پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما. پروردگارہ ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما. پروردگارہ دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب